رفعت صاحب، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، پاکستان میں سیاسی حکومت کا جو مستقبل ہے وہ بنیادی طور پہ سول ملٹری تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، اور سول ملٹری تعلقات ہمیشہ سے جب حکومت آتی ہے تو بظاہر یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم سیم پیج پر ہیں، لیکن کچھ وقت گزرتا ہے جب یہ سیم پیج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو سیاسی قوتوں سے زیادہ کسی اور کے پاس ہیں۔ تو آپ آنے والے دنوں میں یہ جو موجودہ حکومت بننے جا رہی ہے اس کا اور سول ملٹری تعلقات کے کانٹیکس میں کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سلمان صاحب، بالکل بات آپ کی بالکل درست ہے، کیونکہ اگر آپ ماضی پہ نظر دوڑائیں تو ایسا ہی نظر آتا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا، اور جب اگر آپ ماضی کو بنیاد بنا کے اپنا پریڈکشن کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ امکان تو یہی ہے کہ جو جس طریقے سے پہلے یہ معاملات 1 پیج سے 2 پیج پہ ہوتے ہیں یہاں بھی ہوں گے۔ اچھا، بٹ اس بار ایک مختلف بات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر عادل صاحب بھی ذرا اس میں اپنی ایڈ کر لیں۔ مختلف جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ 2 ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کون ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی عمران خان صاحب ہوتے یا میاں نواز شریف صاحب ہوتے یا کوئی اور بھی ہوتا تو شاید ہمارا فریم ورک آف انالیسس مختلف ہوتا، لیکن اس وقت ہے شہباز شریف صاحب۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے آپ کو دیکھیں، اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ سامنے رکھیں، اگین ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو ایک پرسپیکٹو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، اور کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ کابینہ کو ہیڈ کریں گے اور تمام تر ڈیسیشنز ان کے ذریعے ہوں گے، اور سول ملٹری جو تعلقات ہیں ان میں جو سب سے اہم ریلیشن شپ ہوگا وہ وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا ہوتا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں شہباز شریف صاحب اور موجودہ آرمی چیف صاحب کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی ایک جھلک ہم پچھلے 16 مہینے میں دیکھ چکے ہیں۔ تو اس لیے مجھے لگتا یوں ہے کہ اس باری تھوڑا سے معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے۔ وہ ایک پیج جو ایک دم 2 پیج بنتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہو۔ عادل صاحب، میں لائٹر نوٹ پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب تو سونے سے پہلے تسلی کر کے سوتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے جو ادھر سے آئی اور ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے پوری نہ ہوئی، اور ویسے یہ جو حکومت ہے 2024-2025 میں یہ واحد یعنی کہ اس حکومت کے دوران 2 دفعہ اس اہم عہدے کی تقرری ہونی ہے، یعنی کہ 2025 میں موجودہ آرمی چیف کی مدت کمپلیٹ ہونی ہے، اس کے بعد ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا ان کو نیا کوئی آتا ہے، پھر 2028 میں پھر یہ پریکٹس دوبارہ ہونی ہے۔ تو اس حکومت کے دور میں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تقرریاں ہیں اور 2 دفعہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا جو ملٹری کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے رہے اور ملٹری کو انہوں نے ان کے ڈیسیجنز کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے تحفظات کو ہمیشہ پرائرٹی دی ہے، اور ان کو، اور نواز شریف کو اگر پرائم منسٹر بنتے تو جیسے قیاس سرائیاں کی جا رہی تھی کہ وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ لڑائی ان کی ہو جاتی ہے، اس دفعہ شاید شہباز شریف صاحب بڑے اس حوالے سے میچورٹی رکھتے ہیں کہ ادارے کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور وہ ساتھ چلنے کے لیے ہی اور اس کی ایک چیز اگر میں اور ایڈ کر دوں، عادل صاحب، سلمان صاحب نے کیونکہ سوال بھی پوچھا ہے تو میں صرف اس میں پھر ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو آپ کا سوال ہے اس میں ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہو گیا ہے، اور وہ ہے SIFC۔ SIFC سے کیا ہوا ہے کہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے سول اور ملٹری کے درمیان وہ انفارمل طریقے سے ہوتی تھی، اکانومی پہ یا انویسٹمنٹ پہ یا اس سے دیگر جڑے ہوئے معاملات پہ، اب وہ فارملائز ہو گئی ہے۔ تو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کتنی سموتھلی چل رہی ہے یا کتنی سموتھلی نہیں چل رہی، تو ہمیں SIFC کی معاملات کو دیکھ کر آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے تجزیے کے لیے، انالیسس کے لیے اب ایک کانکریٹ چیز ہے جو سامنے آ گئی۔